جیسے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، ایک دن بی بی عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس دور نبوت میں بعثت کے بعد سب سے مشکل دن آپ کے لیے کون سے تھے؟ ورنہ تو حضور نے تو سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اصل امتحان آتا ہی اللہ والوں پر ہے، وہ مبتلا ہوتے ہیں، ان پر امتحان ہوتے ہیں۔ کافروں کے لیے کیا امتحان ہے، ان کے جہنم کا فیصلہ ہے، جہنم میں جائیں گے بس۔ لیکن اشد ایذاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ ایذا انبیاء کو ملتی ہے، پھر ان کے بعد جیسے جیسے درجہ ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، اور مجھے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ کسی پیغمبر کو بھی نہیں پہنچی، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب میں مکے والوں سے بالکل نا امید ہو گیا کہ یہ تو کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں طائف جاؤں۔ وہاں قبیلہ تھا بنو ثقیف کا، بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کے سرداروں سے ملوں، شاید ان کے دل میں میری بات آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے وہاں سے سفر کیا اور طائف پہنچا اور بنو ثقیف اور دیگر قبائل کے سرداروں کو ملا، لیکن ان ظالموں نے میری بات سننی تو سننی، بات سننے سے بھی انکار کر دیا، اور وہاں کے جتنے آوارہ لڑکے تھے ان کو میرے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مار کے ہمارے شہر سے نکال دیں۔ اب وہ پتھر مار رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ بالکل زخمی ہو گئے اور جوتے مبارک میں خون بھر گیا اور جوتا آپ کے پاؤں مبارک سے چمٹ گیا، اتنی تکلیف پہنچی اور اتنا۔ اور فرمایا کہ عائشہ انی کربت کربتن، میں اتنا غمگین ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یا اللہ اب میں پھر مکے جا رہا ہوں۔ تو جب ان کو پتہ لگے گا کہ طائف والوں نے بھی مخالفت کی، وہ تو اور زیادہ تیز ہو جائیں گے نا میری مخالفت میں۔ تو اسی غم میں میں آ رہا تھا، تو راستے میں ایک باغ تھا، تو وہ باغ میں جب دیکھا تو حضرت زید نے عرض کیا کہ حضور باغ ہے، درخت بھی ہیں، لازمی بات ہے کہ پانی بھی ہوگا، تو ہم سائے میں بیٹھ کے ذرا دم بھی لے لیں، اور میں ان سے پانی مانگوں گا تو پانی تو دے ہی دیں گے، تو پانی بھی لے آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ گئے۔ وہ عتیبہ جو تھے نا ان کا باغ تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ باغ میں اس وقت موجود تھے جو مالک تھے، انہوں نے جو دیکھا وہ تو جانتے تھے نا حضور پاک کو، یہ سارے لوگ تو قریشی تھے، سارے جانتے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا کہ دیکھو بھائی ادھر آؤ، ایسا کرو کہ تم یہ ٹھنڈے پانی کی سراہی بھی لے جاؤ، پانی کا پیالہ بھی لے جاؤ، اور ایک برتن میں اچھے اچھے انگور جو ہے نا وہ توڑ کے ان کو دھو کے وہ بھی حضور کو پیش کرو۔ ہمارے دشمن ہیں نا کہ اب تو ہمارے گھر میں آئے بیٹھے ہیں نا، اب تو وہ ہمارے باغ میں آ گئے ہیں، تو چاہے دشمن بھی ہو تو اس کا اکرام تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ جناب جو ہے وہ غلام نے تعمیل کی اور آ کے سلام کیا کہ السلام علیکم۔ تو حضور نے فرمایا کہ من این علمت السلام، یہ تم نے سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ مشرکوں کے گھر میں رہ کے جو ایک آدمی سلام کرے تو عجیب بات لگتی ہے نا۔ اس نے کہا حضور میں نینوا کا ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا نینوا جہاں میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا گھر تھا؟ ہاں جی بالکل اسی بستی کا ہوں میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ من این علمت اخی یونس، آپ کو کیسے پتا ہے یونس؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس نے تو فوراً کلمہ پڑھ لیا حضور کے ہاتھ، اس کو یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ ہمارا غلام تو بڑی لمبی بات کر رہا ہے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ غلام بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، چونکہ جو حضور کے پاس جاتا ہے وہ پھر واپس تو نہیں آتا۔ تو بہرحال بابا نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے رکھو تمہاری مرضی، نہ رکھو تمہاری مرضی۔ اب
حضرت زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طائف والوں نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ کی بات نہ مانتے نہ سنتے، لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ کوئی آدمی مکے سے چل کے طائف آئے اس کو پتھر مارو؟ آپ ان کے لیے بد دعا کریں جیسے یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی نا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ اب کافروں کی کوئی بستی بھی نہ رہے زمین پر۔ اگر یہ بچ گئے انک ان تذرہم یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہے، تو آپ بھی دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یہ ہے شان رحمت کہ دشمن پتھر برساتے رہے اور محمد مصطفیٰ دعائیں دیتے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یا اللہ اس قوم کو ہدایت۔ تو حضرت زید نے کہا حضور آپ ان کی فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ مسلمان نہ ہوں، ان کی نسلوں سے شاید اللہ کوئی مسلمان پیدا کر دے، لہذا میں بد دعا کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا، میں کیسے بد دعا؟ اور بالکل وہی بات ہوئی نا جی کہ دیکھیں کیسا انقلاب آیا کہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن، اس کا بیٹا اکرمہ سب سے بڑا خادم محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ، بطل من ابطال الاسلام۔ ابو جہل سب سے بڑا دشمن، اس کے تینوں بھائی اسلام لے آئے اور فدایان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ ولید ابن المغیرہ سب سے بڑا دشمن، اس کا بیٹا حضرت خالد اتنا بڑا آدمی تھا کہ جس کو حضور نے لقب دیا سیف الرحمن، تم تو اللہ کی تلوار ہو۔ یہ ولید کا بیٹا ہے نا، خالد ابن الولید، ولید ابن المغیرہ، ولید جو کہتا تھا ان الوحید ابن الوحید، کہ کون ہے مکے میں جو میرا مقابلہ کر سکے، سب سے زیادہ دولت مند تھا اور اس کی بڑی اولاد تھی، اس لیے وہ بڑا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ خالد مسلمان ہوئے، پھر صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ بطل من ابطال الاسلام، اسلام کا سب سے بڑا کمانڈر اور اسلام کا سب سے بڑا سپاہی، اور جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اصل میں یہ تھی کہ حضرت خالد کو اللہ نے ایسی شان دی تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے نا فتح نصیب ہو جاتی۔ اللہ کی شان ہے کہ جہاں بھی خالد نے کمانڈر بنے، خالد نے قیادت کی تو فوراً اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ اس لیے تو یہاں بھی ان مسلمانوں نے کیا کہا، بھئی ایک تو ہم اللہ کے آگے عذر گئے، یا اللہ آپ کا حکم تھا، ہم تو ان کو ڈراتے رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ان میں کوئی اللہ سے ڈرنے والا بھی پیدا ہو جائے، تو لہذا ہمیں سبق کیا آیا کہ آدمی کو تبلیغ کبھی بند نہیں کرنی چاہیے، دعوت کا کام کبھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دعوت دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں، مانے نہ مانے، وہ نہ مانے، گھر سے کوئی بندہ نکل آئے۔ اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ ذکر فإنما أنت مذکر، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ڈرائیں ان کو، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ ڈرائیں ایمان والوں کو، آپ کا ڈرانا نفع پہنچائے گا۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو لہذا یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ علماء ہیں، تبلیغ والے ہیں، تدریس والے ہیں، وعظ والے ہیں، ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لگے رہیں، کبھی کبھی اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور کوئی بندہ ایک ایسا نکل آتا ہے کہ جو پھر باقی دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔